أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ ان نشأ، اگر ہم چاہیں، ننزل علیہم من السماء آیہ، تو ان منکروں کے سامنے خدا کی کوئی نشانی آسمان سے دکھا دیں۔ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، پھر ان کی پیشانیاں اور گردنیں پست ہو جائیں۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث، جب اللہ کی طرف سے کوئی تازہ حکم ان کے پاس آتا ہے، الا کانوا عنہ معرضین، مگر وہ اس سے بے رخی اور اعراض کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4، 5، پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء۔ اللہ کے انکار کرنے والے جاہل، پاگل، بے عقل لوگ اللہ کہتے ہیں اگر ہم چاہیں تو کوئی آسمان سے ابھی ایک معجزہ اتار دیں، ابھی ایک نشانی اتار دیں۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ تو کسی نقشے کے محتاج نہیں ہے، کسی پلان کے محتاج نہیں ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ مندروں پہ کون ہے، دنیا میں آپ دیکھیں کہ چرچ پہ کون ہے، دنیا میں آپ دیکھیں کہ سکھ کیا کر رہے ہیں، دنیا میں آپ دیکھیں کہ عیسائی کیا کر رہے ہیں، ہندو کیا کر رہے ہیں۔ کیا ان کو اللہ کی ذات نہیں دیکھ رہی؟ اللہ چاہے تو فوراً ان پہ کیا نازل کر دیں، ایک نئی نشانی اتار دیں، ایک قرآن ان پہ اتار دیں، مگر ان کے دلوں پہ مہر ہے، ان کے دلوں پہ مہر ہے۔ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم صرف معجزات کو پڑھتے ہیں، ہم نے معجزات دیکھے نہیں ہیں۔ ہم معراج کا واقعہ قرآن میں پڑھ لیتے ہیں، شق قمر کا واقعہ قرآن میں پڑھ لیتے ہیں، حضرت موسیٰ کے جو جادوگروں سے مقابلات ہوئے ہیں ان کو کیا کر لیتے ہیں، قرآن میں پڑھ لیتے ہیں۔ مختلف چیزیں ہم قرآن میں پڑھ لیتے ہیں، ہمیں یقین ایسا ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہاں پہ کوئی اور دلیل کی ضرورت ہے کیوں؟ یہ قرآن ایسا نور ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کو دیکھتے جاؤ، اس طرح لگتا ہے کہ خدا ہی گواہ ہے، یہاں خدا ہی گواہ ہے۔ اور جب خدا ہی گواہ ہو تو کسی کی کیا جرت ہے خدا کی گواہی کا انکار کرنے کی، یا خدا کی گواہی کو رد کرنے کی، یا خدا کی گواہی کو تردید کرنے کی۔ یہ تمام جذبہ میرا اور آپ کا ہے کہ ہم بن دیکھے ان معجزات کو مانتے ہیں، اور یہ قرآن ہمیں اس طرح ہے جس طرح رب ہمیں خود ابھی دکھا رہا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، ہمارا جذبہ ہے، ہماری فکر ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایمان کی سپلائی اندر جا رہی ہے۔ اگر یہ سپلائی بند ہو جائے تو ساری دنیا کی کتابیں اکٹھی کر لو، ساری دنیا کے دین کو اکٹھا کر لو، اس بندے میں کوئی کسی قسم کا اثر نہیں ہوگا۔ جب میرے نبی علیہ السلام پہ وحی آتی تھی، آپ علیہ السلام کے سامنے سارا کفر بیٹھا ہوا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سناتے تھے، پڑھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی کیفیت، اور تو ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جادو کر رہا ہے بندہ۔ کیا کر رہا ہے؟ جادو کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اثر تو ہوتا تھا نا، اس اثر کو ہی وہ جادو کہتے تھے، ہم اس کو اپنا ایمان کہتے ہیں۔ سوچ کا فرق ہے، جذبات کا فرق ہے کہ ہمیں تو قرآن دیکھتے ہوئے کوئی دلیل کی مزید ضرورت نہیں پڑتی، کسی حجت کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ جتنے بھی چرچ میں، مندروں میں، درسے پکے جہاں جہاں بھی عبادت کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، اللہ چاہے تو ایک دم سے آسمان سے ایک آیت ایسی اتار دے ہیں جی۔ اب یہ چرسی بھنگی پیروں کے، فقیروں کے جو کرتب ہوتے ہیں، یہ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں بابا بڑی پہنچی سرکار ہے، بابا بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ ذرا سی کوئی کمال کی بات اگر یہ دکھا دیں تو ہمارا سارا معاشرہ اکٹھا ہو جاتا ہے، کہتے یار یہ تو کمال کر گیا، بہت کوئی بڑی ہستی ہے۔ یاد رکھنا یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے کہ ہم قرآن کی صداقت کو ایک طرف کر کے ان جاہلوں کی باتوں کو ایک خوبصورت حقیقت سمجھ کے ہم ان کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ یہ جہالت ہے اور یہ امتحان ہے، اور یہ امتحان ایک وہ وقت بھی آئے گا جب ایک دجال آئے گا دنیا میں، ایک آنکھ اس کی بالکل مسلی ہوگی جس طرح کہ پکا ہوا انگور ہوتا ہے، پکا ہوا انگور ہوتا ہے۔
ہمارے نبی پہ ہم قربان جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی نے اپنے امت کے لیے انتہا کی حد تک شفقت دکھائی ہے۔ آپ نے فرمایا سارے نبیوں نے دجال سے ڈرایا ہے، مگر جس طرح میں نے ڈرایا ہے نا اپنی امت کو، حقیقت بتائی ہے، اس طرح کسی اور نبی نے نہیں بتایا۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ نعوذ باللہ اللہ کانے نہیں ہے۔ دجال کیا ہے بھائی؟ کانا۔ اللہ آنکھوں سے پاک ہے، دجال کی آنکھیں ہوں گی۔ پھر میرے نبی نے یہ جملہ بہت خوبصورت فرمایا، ایک چیز کو دجال کہے گا یہ آگ ہے، ادھر مت جانا۔ کیا ہے؟ آگ ہے۔ بظاہر وہ آگ نظر بھی آئے گی، وہ کیا کہے گا؟ یہ آگ ہے، ادھر کوئی نہ جائے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جس کو وہ آگ کہے گا وہ جنت ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اور ایک چیز کو وہ کہے گا یہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے، ادھر آ کے پی لو۔ ہمارے نبی نے فرمایا یاد رکھنا وہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی جہنم ہوگی۔ کتنی خوبصورت نشاندہی ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی پر اول سے آخر تک ہر بات کا یقین کر کے چلیں گے۔ اگر ہمارے دور میں دجال آ جاتا ہے تو یہ نبی کی حدیث یاد رکھنا، جس کو وہ کہے ادھر مت جانا، ادھر آگ ہے، آگ کے کنویں ہیں، ادھر جہنم ہے، ادھر تباہی ہے، ادھر ضلالت ہے، ہمارے نبی نے کہا ادھر ہی جانا۔ وہ آگ نہیں ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ جنت ہوگی۔ وہ اس کو کیا کہہ رہا ہوگا؟ آگ۔ اور جس کے بارے میں وہ کہے یہ باغ ہے، شادابی ہے، پانی ہے، ٹھنڈا ہے، میٹھا ہے، ساری دنیا ادھر آ جاؤ۔ اب ساری دنیا اس طرف جائے گی، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا بھائی وہ جنت نہیں ہے، وہ کیا ہوگی؟ پھر دجال جو ہے ایک گھونٹ سے سارا پانی دریا کا ختم کر جائے گا۔ یہ کرتب ہے کہ نہیں ہے؟ پھر سب کو بلا کے کہے گا تم مجھے خدا کہو، تم مجھے خدا کہو۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس کے ماتھے پہ 3 حرف ہوں گے۔ کتنے؟ کاف چھوٹا، فا را، کاف فا را، یہ 3 لفظ لکھے ہوں گے ادھر، کاف فا را۔ اس کا ترجمہ ہے کافر۔ جو اصل ایمان والا ہے نا اس کو وہ تمام چیزیں نظر آ جائے گی، اور اس کو یہ درس قرآن کی جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ یہ وہاں پہ آپ کو یاد آئے گی۔ میری بات تو نہیں ہے نا، ہمارے نبی کی بات ہے۔ آپ کو یہ بات یاد آئے گی جی قاری صاحب نے درس قرآن میں ہمارے نبی کی حدیث کے مطابق یہ بات کہی تھی کہ اس کے یہاں کتنے لفظ لکھے ہوں گے؟ 3 لفظ، کاف فا۔ مومن کو وہ کہے گا چل بھائی مجھے خدا مانتا ہے، ہم کہیں گے نہیں، وہ ہمیں ایسے پکڑ کے 2 ٹکڑے کر دے گا، 2 ٹکڑے۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد جوڑے گا، ہم پھر زندہ ہو جائیں گے۔ کہے گا تمہارا اللہ مارتا ہے، تمہارا اللہ زندہ کرتا ہے، یہی بات ہے، میں نے بھی مار دیا، میں نے بھی زندہ کر دیا ہے۔ اب اللہ ہمیں وہ 3 لفظ مزید خوبصورتی کے اندر دکھا دیں گے کہ یہ پکے اس پہ لکھے ہوئے، یہ کچے، تو ہمیں اس وقت کی رہنمائی ہوگی کہ ہاں یہی ہے کافر، یہی ہے۔ اب ہم کہیں گے اب تو ہمیں پکا یقین ہے کہ تو کافر ہے اور دجال ہے۔ اب پھر ہمیں وہ پکڑ کے 2 ٹکڑے کرنے لگے گا، اب اس کے اندر طاقت سلب ہو جائے گی، اب ہمارے ایمان والے بچا لیے جائیں گے۔ بہت بڑا امتحان ہے یہ مداریوں کے اوپر، جب ہم ایمان لا کے ان کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، تو دجال کے وقت ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ بہت مشکل کام ہے۔ سورۃ الکہف جمعہ کے دن پڑھ لی جائے، سورۃ الکہف۔ آپ کو پتہ ہے کہ اصحاب کہف ایک بادشاہ جو نافرمانی کے اوپر مجبور کر رہا تھا، اپنے ایمان کو اور کلمے کو بچانے کے لیے غار میں چلے گئے تھے، اور 300 سال سے اوپر وہاں ٹھہرے تھے۔ یہ سورۃ الکہف جو بندہ پڑھتا ہے دجال کے فتنے سے اللہ اس کو بچائے گا۔ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ باہر اس طرف ہم جس طرف بھی مرضی چلے جائیں نا، اس وقت ہمارے ایمان کے کھو جانے کا ڈر ہے، ہمارے ڈر رہتا ہے کہ ہم اس میں پڑ جائیں گے، پھس جائیں گے، اندر چلے جائیں گے، اور ایمان کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا۔
پھر دجال ہاتھ پھیلائے گا تو مشرق تک لے جائے گا، دوسرا پھیلائے گا تو مغرب تک لے جائے گا. ہم کہیں گے یار یہ کیا بلا ہے بھائی، یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ لیکن آپ دین میں اور درس میں جب بیٹھیں گے نا، آج کی باتیں ہمارے نبی کی یاد رکھیں گے. دجال ایسا ہے، آنکھ ایسی ہے، ماتھا ایسا ہے، قد ایسا ہے، جس کو وہ آنکھ کہے گا امت یہ سمجھے، جس کو وہ یہ پانی کہے گا امت اس کو یہ سمجھے. یہ نبی کی ہدایتیں، پھر وہ تمہیں مار دے گا، تمہیں جوڑ دے گا، پھر تمہیں مزید یقین ہوگا کہ یہی کیا ہے بھائی. اب میرے بھائی، اگر جو معاشرے سے دور بندے ہیں، جنہوں نے آج تک دجال کی بات ہی کبھی نہیں سنی، ان لوگوں کا کیا اس وقت بنے گا؟ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہاں بھائی تو خدا ہے، تو کیا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے یہ جتنی دنیا کفر میں اس وقت ہے، شرک میں اس وقت ہے، مبتلا ہے، اللہ چاہے تو ایک نشانی ابھی اتار دی، سارے سیدھے ہو جائیں، مگر اللہ نے اپنے نبی کو ان کے پاس بھیجا ہے، اور انہوں نے نبیوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی ہے اللہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، اور اللہ نے آج ان کی امتحان اور آزمائش شروع کر دی ہے. کل جو آپ نے پڑھا نا کہ نبی پاک تو ایمان والے کے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اتنے غمگین ہوتے ہیں کہ شاید اس پر آپ آنسو بہا بہا کے دنیا سے ہی چلے جائیں. یعنی ایک ایمان کے بغیر اگر بندہ مر گیا تو نبی کا غم یہ ہے کہ کہیں آپ کی جان ہی اس غم میں نہ کھو جائے. اللہ کہتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے، میں ایک آیت اتاروں، ان کی ساری گردنیں جھک جائیں، ساری گردنیں جھک جائیں. ہم چاند پہ جا رہے ہیں، ہم سیٹلائٹ پہ جا رہے ہیں، ہم خلائی شٹل پہ جا رہے ہیں، ہم ترقی کر چکے ہیں، ہم سمندروں کے نیچے تک پہنچ گئے ہیں، ہم ان کی تہوں تک پہنچ گئے ہیں، ہم جناب پہاڑوں کے اندر تک پہنچ گئے ہیں اور ادھر اندر تک پہنچ گئے ہیں، ہم نے وہ چیزیں دیکھ لی ہیں، یہ چیزیں دیکھ لی ہیں. کوئی کہتا ہے قیامت آ رہی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا کے اتنے دن باقی رہ گئے ہیں، کوئی کہتا ہے جناب فلاں سال میں قیامت آ جائے گی. یہ سارے نجوم پرستی کی باتیں ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ان کی جو گردنیں اونچی ہیں تم ان کو مت دیکھنا، اللہ کو دیکھنا جو ان سے بھی اونچا ہے، اللہ کی کتاب کو دیکھنا جو ان سے بھی کیا ہے، اونچی ہے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ، جب بھی خدا کا ان کے سامنے کوئی تازہ حکم آتا ہے نا، یہ پہلے سے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، کانوا عنہا معرضین، منہ موڑ کے ادھر ہو جاتے ہیں، منہ موڑ کے ادھر ہو جاتے ہیں. اب کچھ لوگ ہیں جن پر اللہ کا حکم اثر کرتا ہے، وہ مسلمان ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں اوئے نبی نے جادو کر دیا ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ جادو ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ جادو ہے، یہ اللہ کی کتاب ہو نہیں سکتی، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، لوگوں کو موڑنے اور توڑنے کی کوششیں کرتے ہیں. تو میرے بھائی قرآن کو اپنی روح کی زندگی سمجھو، اپنے جسم کی زندگی سمجھو. قرآن یہ گھر کی بھی بقا ہے، محلے کی بھی بقا ہے، معاشرے کی بھی بقا ہے، خاندان کی بھی بقا ہے. آج ہم نے اس طرح محدود کر دیا ہے کہ بچوں کو قرآن سے دور رکھا ہوا ہے. جب بچی کو رخصت کرتے ہیں تو سر پہ قرآن رکھ دیتے ہیں. کیا رکھ دیتے ہیں بھائی؟ سر پہ قرآن. اللہ کے فرشتے بھی یار اس پہ تعجب کرتے ہوں گے کہ آپ 25 سال کی ایک بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں، کاش کہ تم اس کو قرآن سکھا دیتے. یہ سر پہ رکھنا قرآن یہ بدعت ہے. کیا ہے بھائی؟ بالکل رخصتی کے وقت ادھر مراسی، گانے بجانے، موسیقی، اور جو ہماری پردے والی عورتیں ہیں وہ ساری بے پردہ ہوتی. اس جھرمٹ میں ایک قرآن سہیل بھائی رکھ دیا جاتا ہے اور بچی کو جناب آہستہ 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 نکالتے ہیں، اور جناب یہ وہ مراسیوں کے جو ڈھول ہوتے ہیں، وہ جب دلہا آتا ہے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اوپر سے وہ پٹاخے بھی چل رہے ہوتے ہیں، اور اندر سے موسیقی، اور موسیقی میں بڑے اداسی والے وہ گانے ہوتے ہیں، اور اس گانے کے جھرمٹ میں ہماری بچی کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ رخصت ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے سر پہ قرآن رکھا جاتا ہے. یہ کہاں سے انہوں نے یہ چیز نکال لی؟ لوگ کہتے ہیں مولوی ادھر ادھر یہ گلاں کر دینے. بھائی خدا کے بندے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، کہیں سے یہ ثابت کر دو. ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا دل میں قرآن ڈال کر. حضرت فاطمہ کو رخصت کیا دل میں قرآن ڈال کر، حافظہ قرآن بنا کے، اور دل میں قرآن ڈالو، اس کے اندر ایمان پیدا کرو، اس کے اندر اسلام پیدا کرو. تو یہاں سے کون سا ہم کسی کافروں کے ملک میں بھیج رہے ہیں کہ ہمارا قرآن اس کے سر پہ جائے گا اور وہاں قرآن نہیں ہوگا؟ وہاں ماشاءاللہ اسلامی بچی ہے الحمدللہ. تو کبھی یہ قرآن کی رسم کو شادی میں استعمال نہ کرنا، اس پر کبھی نہ کبھی اللہ کا غضب بھی اتر سکتا ہے. یہ آپ کی روک تھام ہونی چاہیے کہ بھائی یہ ماحول دیکھو، اور پھر سر پہ قرآن تم نے رکھا ہوا ہے. کیا مطلب ہے؟ کوئی قسم دے کے وہ بھیج رہے ہیں بچی کو؟ قرآن کے سائے میں کوئی معاہدہ کر کے وہ بھیج رہے ہیں؟
اس بچی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یار یہ جو سر کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے یہ کیا ہے. اس کو بھی آپ دلہے سے پوچھ لیں، اس کو بھی نہیں پتا ہوگا. میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس کے باپ سے پوچھ لیں بھائی یہ تو نے قرآن کیوں رکھا ہے، اس کو بھی نہیں پتا. اس کی ماں سے پوچھ رہے ہیں نکاح خواہ جو مولوی صاحب ہیں ان کو بھی کوئی نہیں پتا. اور پتا ہو کیوں؟ جب وہ شریعت میں ہی نہیں ہے تو پتا کس کو ہوگا یہ بتائیں. کسی بندے کو نہیں پتا، نہ باپ کو پتا ہے نہ ماں کو پتا ہے جناب ہے. اور جناب آ کے قرآن رکھ دیتے ہیں، قرآن کے روح میں وہ چل رہی ہوتی ہے. یہ تمام کے تمام نظام ہمارا قرآن سے مذاق ہے، قرآن سے استہزاء ہے. پھر آپ مجھے یہ بھی بتائیں بھائی ان شادیوں میں کس کا وضو ہوتا ہے؟ اور جو قرآن رکھا ہوتا ہے، بچی 2 قدم آگے چلتی ہے، دوسرے بندے نے قرآن ایسے رکھا ہوتا ہے جناب، اوپر ہاتھ رکھتا ہے. کوئی جناب وہ بڑے ہوئے ناخن، لپسٹک لگی ہوئی ہے، اور کسی کا دوپٹہ ادھر ہوا، کسی کا ادھر ہوا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بچی کو رخصت کرتے جا رہے ہیں. عجیب کمال ہے، عجیب نظام ہے. مگر یہ بدبخت ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے اللہ کا حکم آ گیا ہے، وہ پہلے ہی منہ پھیر بیٹھے. کہتے تو قرآن ہے ہی نہیں، جادو ہے، جادو ہے، جادو ٹونا ہے. الحمدللہ ہم اس قرآن کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہم اپنے رب کی ذات کے بالکل قریب آ چکے ہیں. اس کو ہاتھ جو لگاتے ہیں رب کی ذات کے بالکل قریب آ چکے ہوتے ہیں. یہ ہمارا شعور بیداری ہے کہ یہ قرآن ہمیں جہاں تک بھی لے جاتا ہے ہم اس کو چوم بھی لیتے ہیں. یہ مقناطیس ہے، یہ مومن کو کھینچتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مومن کو کھینچتا ہے. اس لیے اس کو جب دیکھ لینا آپ کھول کے، آپ سمجھ جائیں کہ قبولیت آپ کے ساتھ چل رہی ہے، قبولیت آپ کے ساتھ چل رہی ہے، اللہ کی مہربانیاں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی عزت و عظمت پہ یقین پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.